ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے درمیان قرآن مقدس 30ویں پارے کی سورہ تکویر کی چند آیات پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے. آمین. اللہ رب العالمین نے ان بادلوں کو اور ان ہواؤں کو چلایا، سمندروں کو اس کے اندر پانی بھر دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا،
میخیں بنا دی، چشمے ابل پڑے، سورج اور چاند کو روشنی سے منور کر دیا، سورج کی گرمی، سورج کے اندر اس کی روشنی میں گرمی پیدا کر دی، چاند کی روشنی میں ٹھنڈی پیدا کر دی، آسمان کو بغیر ستون کے روک دیا، بادلوں کو روئی کے طریقے سے، دھواں کے طریقے سے اڑایا۔ آخر کس کی ذات ہے؟ یقیناً ہمارا اور آپ کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قرآن پاک نے 4 مضمون بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا توحید ہے، توحید فی الاثبات، اور چوتھا یہ بھی ہے اثبات فی القیامہ۔ ہم آپ کے سامنے قیامت کے دن کے بارے میں اور اس دن کی کچھ چند جھلکیاں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جس دن سے ہم اور آپ غافل ہیں، جس دن کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس دن کے بارے میں ہمارا ایمان تو ہے لیکن تیاری نہیں ہے، جس دن کے بارے میں ہم بہت غافل ہیں، بہت دور ہیں، وہ دن ایسا دن ہے کہ انسان کے دماغ فیل ہو جائیں گے۔ اس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان گنت جگہوں پر کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن نے کھول کھول کر دماغوں اور ذہنوں میں باتیں ڈالی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بنا لے، سنوار لے، اس دن کے لیے تیاری کر لے، لیکن انسان افسوس ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، شیطان کے روش پر چل بیٹھا ہے۔ اس رب کے سامنے حاضر ہونے سے اپنے آپ کو فیل محسوس کر لیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کرنا چاہیں تو قرآن کی 3 صورتیں ایسی ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، یا ایسی آیتیں ہیں، ایسی صورتیں ہیں کہ ان پر ہم اگر غور کریں تو ہم دنیا میں رہ کر کے آخرت کے منظر کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کی منظر کشی کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس سے بالکل غافل ہیں، قرآن سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، شریعت نے جن جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے، فرض کیا ہے، ان سب سے ہم غافل ہیں۔ اگر نہیں ہے تو صرف دنیا کمانے سے غافل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دیں گے، ہم آپ کو وہیں لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی جھلک آپ کے ذہن میں نے ڈال دی ہے تاکہ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔
اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے اور آپ کی آنکھیں کھول دینے والی ہے. کہا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. آنے والا ہے وہ دن جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وہ سورج جو ہماری دنیا سے اتنی دوری پر ہے کہ ہماری آنکھیں پھر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی. ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں. ہم چند سیکنڈ دیکھ لیں تو بڑی بات، سورج نکلتے یا سورج ڈوبتے وقت، باقی اور وقتوں میں ہم نہیں دیکھ سکتے اس سورج کو. اتنا بڑا سورج ہے، 9,30,00,000 میل کی دوری پر ہے وہ. ہماری آنکھیں جھلملا جاتی ہیں، ہماری نگاہیں نہیں کام کرتی ہیں. وہ سورج کل ایسا دن آنے والا ہے کہ لپیٹ دیا جائے گا. بعض مفسرین نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا. حالانکہ صدیاں گزر گئیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند کے مداری میں یا چاند سورج کے مداری میں چل رہا ہو. اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے روٹ پر سب چل رہے ہیں. کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے. اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر یکوران یوم القیامہ، کہ سورج اور چاند قیامت کے روز لپٹے ہوئے ہوں گے. کوورت کے معنی ہوتے ہیں لپٹا ہوا ہونا، لپٹ جانا. اسی لیے رب نے کہا جب وہ دن آئے گا کہ سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، لپیٹے ہوئے ہوں گے. آگے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، مطلب میلے ہو جائیں گے. کئی معنی کیا ہے مفسرین نے، کئی معنی ہیں. ان قدرت کے معنی ہوتے ہیں بے نور ہو جانا. اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ فلاں شخص کو میرے سے اس کے دل میں قدورت ہے، اسی سے ان قدرت بنا ہے. قدورت سے ان قدرت ہے. کہا جاتا ہے ایسا کہ فلاں شخص کے دل میں میرے لیے قدورت ہے. تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے. اور دوسرا معنی ان قدرت کا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور تیسرا معنی ہے بکھر جائیں گے. اور تینوں معنی درست ہیں. تینوں کو رب تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ مقام پہ ذکر کیا ہے. دو کو تو فوراً بیان کیا. اللہ رب العالمین نے دونوں معنوں کی تائید کرتے ہوئے سورہ انفطار میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑنے لگیں گے. دیکھو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑنے لگ جائیں گے. اور دوسرا معنی فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، دوسرے مقام پر فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے.
اور یہ ساری کیفیات قیامت کے روز ہونے ہیں، سب ہوگا جو بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اور اتنے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے ستارے، بتائیے ان کی روشنی یہاں تک ہے، دنیا تک اتنی دوری پر ہونے کے باوجود، اور یہ بے نور ہو جائیں گے، جھڑ پڑیں گے، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ذرات ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کون کرنے والا ہے؟ یقیناً وہی وہ ذات ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، اور یہ سب ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، کیسے چلائے جائیں گے؟ اتنے وزنی پہاڑ، اتنے وزنی پہاڑ کہ لاکھوں کروڑوں کی مشینیں لگی ہوئی پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، مشینیں توڑتے توڑتے پہاڑوں کو خود ٹوٹ جاتی ہیں، توڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، ان لوگوں کی نگاہیں کام نہیں کرتی ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اور ایسا پہاڑ اللہ نے بنایا، میخیں گاڑ دی ہیں، کیلے بنا دیے ہیں، جس کے ذریعے سے زمین ہلتا ہی نہیں ہے، ٹکا ہوا ہے پہاڑ۔ ان پہاڑوں کو توڑنے کے لیے مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، پھر بھی آدھا حصہ بھی نہیں توڑ پاتے، اتنے مضبوط پہاڑ۔ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اتنے مضبوط پہاڑ، جب یہ چلائیں گی تو آٹومیٹک زمین ڈاواڈول ہونے لگ جائے گی، پہاڑوں کے ذریعے سے زمین ٹکی ہوئی۔ اللہ اکبر! دوسرے مقام پہ فرمایا اما پارا کے اندر ہی سورہ نبا میں کہا والجبال اوتادا، والجبال اوتادا، کہا اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا ہے، کیل بنا دیا ہے جو ٹلنے کا نام نہیں لیتے۔ لیکن ان پہاڑوں کو واقعی کیسا اللہ چلائے گا؟ کیسے؟ بتا رہا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اس کو توڑنے کے لیے اتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ ذرات جو زمین، جو یہ ریت ہے، ریت، یہ ریت کے مانند ایسے بہے پڑیں گے، یہ پہاڑ ریت ذرات باریک باریک بہہ پڑیں گے، جیسے پانی میں بہہ پڑتے ہیں ایسے یہ بہہ پڑیں گے۔ اللہ اکبر! چلائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاریہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ ایسے اڑنے لگیں گے جیسے روئی کے گالے۔ روئی دھلنے والوں کے پاس آپ پہنچے اور دیکھیں، مشاہدہ کریں اور دیکھے بھی ہوں گے کہ روئی جب دھنتا ہے، روئی دھننے والا، تو وہاں سے روئی کے گالے باریک باریک اڑتے ہیں، سے اڑتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس روئی کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے اڑتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی پہاڑ یہ اڑنے لگیں گے روئی کے گالوں کی طریقے سے۔ اللہ اکبر! ایسا دن آنے والا ہے، انسان کے دماغ کام نہیں کریں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ کر کے لوگ بھاگیں گے۔ یہ حاملہ اونٹنی کے بارے میں یہاں تذکرہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ابھی قیامت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن اونٹنی کے بارے میں ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ عرب کے یہاں اونٹنی ایک عظیم اور قیمتی سرمایہ ہوا کرتی تھی، اسی لیے جب قیمتی سرمایہ چھوڑ دیں گے، اتنا ہی نہیں، مال والے اپنا مال چھوڑ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کون لے کر کے چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ گاڑی والے گاڑیاں چھوڑ کر کے بھاگیں گے، کوٹھی والے کوٹھیاں چھوڑ کر کے بھاگیں گے، زمیندار زمینیں اپنی جائیداد چھوڑ کر کے بھاگے گا۔ اللہ کی قسم ایسا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو گابھن اونٹنیاں کا مثال دے کر کے اللہ نے بتلایا
कितनी कीमती होती थी उस वक्त में उन लोगों के नजदीक, ये भी छोड़ करके भागेंगे। और आप जानवर पालने वालों के पास जाएं, पूछें। जानवर पालने वाला जब जानवर को पालता है, पोसता है, उन्हें चारा देता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक पालते रहता है, चारा दाना देता रहता है, दिन रात एक कर देता है पालने के लिए कि आगे मुस्तकबिल में हमें काम आएगी। जब वो हामिला ऊंटनी या हामिला जानवर उस मकाम पे पहुंचते हैं, बच्चा देने के काबिल हो जाते हैं, तो उनकी कीमत और बढ़ जाती है। उस मालिक के नजदीक उसकी कीमत और बढ़ जाया करती है। वो दिन रात एक कर देता है, रात को सोता नहीं है कि पता नहीं कब बच्चा जन्म दे दे और बच्चा जाया ना हो जाए। रातों को जागता है, उसके लिए रातों को जाग करके गुजारता है, देखता रहता है। मुर्गी पालने वालों को देख लीजिए, मुर्गी जब पालते हैं बच्ची चूजों को, रातों रात जागते हैं, अल्लाह की कसम है जाग लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं आते, नहीं जाग सकते वो। तो ऐसे ही गाभिन ऊँटनियां लोग छोड़ देंगे, इतनी कीमती सरमाया, कोठी वाले कोठी छोड़ करके भाग जाएंगे। इसी तरीके से जब बताया कि जब वो इदल नुजूमुन कदरत, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे तो उस वक्त अपने लोग महबूब माल को छोड़कर भाग जाएंगे, भागेंगे। यही बात बताया अल्लाह ताला ने। आगे फरमाया वइदल वुहूश हुशिरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठा किए जाएंगे। आप जानते हैं कि वो दरिंदे, वो नोच फाड़ कर खाने वाले जानवर इंसान से दूर भागते हैं। हर जानवर दूर भागता है इंसान से, सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन वो जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, इंसानों की आबादी में आ जाएंगे। इतना खलबली बचेगा, जंगलात और पहाड़ों में परेशान हो जाएंगे। वो जानवर इंसानों की आबादी में आकर के पनाह लेना चाहेंगे, हो सकता है यहां पनाह मिल जाए, अल्लाह की कसम। वो जानवर जो भागते हैं क़यामत के रोज इंसानों की आबादी में पहुंच जाएंगे। वइदल वुहूश हुशिरत का मतलब यही है कि लोगों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, इकट्ठे किए जाएंगे। वइदल वुहूश हुशिरत, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अमन के लिए कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त जानवर भी किसी को नहीं छेड़खानी करेंगे, वो खुद परेशान, इंसान परेशान, वो भी हैरान, वो भी हैरान। उनकी हैरानी का आलम ये होगा कि इंसानों की आबादी में पहुंच करके पनाह लेना चाहेंगे। मेरे भाइयों, आगे फरमाया वइदल बिहार सुज्जिरत, फरमाया जब दरियाओं और समंदरों को भड़का दिया जाएगा, जब ये भड़काए जाएंगे, दहकाए जाएंगे। आप देखते होंगे अल्लाह ताला ने कहा कि वइदल अर्ज़ मुद्दत, वइदल अर्ज़ मुद्दत, इन्हीं को खींच करके बिछा दिया जाएगा। खींच करके, जमीन को खींच करके इसे खींचा जाएगा। कोई चीज जब इकट्ठा हो तो मोटी होती है। रबड़ को देखिए आप, जब खींचा नहीं जाता है तो मोटा होता है, जब खींच दिया जाए वो पतला हो जाता है। ऐसे जमीन को खींच दिया जाएगा। जब जमीन को खींचा जाएगा तो उसके अंदर से लवे उबल पड़ेंगे, लवे। आप देखते हैं जमीन के अंदर के लवे ऊपर आ जाएंगे। ऐसे समंदर के अंदर जमीन की गहराई में, तह में गर्मी है, गर्मी है। समंदर में क्यों ठंडक में पानी, आप देखें कि पानी के अंदर से समंदर हो, तालाब हो, कोई भी हो, पानी के ऊपर से भाप निकलता है। यह कहां से आ रहा है? जमीन की तह में गर्मी है, लवा है, आग है।
جب کھینچ دیا جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ لبے باہر اوپر آ جائیں گے. وہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سمندر کو بھڑکایا جائے گا. اس کے بھڑکنے کا عالم ہی ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, پانی پر لوے ہوتے ہیں, پانی آگ بن جایا کرتا ہے, بہ پڑتے ہیں, پہاڑ بہ رہے ہیں, لوے پھوٹ رہے ہیں, پانی کے اوپر لوے چل رہا, آگ چل رہا ہے, بہ رہا ہے آگ. انسان کا دماغ نہیں کام کرتا. ایسے ہی اس کے بھاپ, اس کی گرمی کی وجہ سے سمندر سوکھ پڑیں گے, خشک ہو جائیں گے. پانی, کائنات کے تمام لوگ پی رہے پانی, لیکن ختم نہیں ہو رہا ہے. 3 حصہ پانی ہے. کل قیامت کے روز سب خشک ہو جائیں گے, سب خشک ہو جائیں گے. کلا, خبردار ہو جاؤ, اذا دکت الارض دکن دکا. قیامت کے روز یہ زمین کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دی جائے گی, سب برابر ہو جائیں گے. کچھ پانی دھانے کا کوئی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا پانی کا, سب ختم ہو جائیں گے, سوکھ جائیں گے, لوے ابلیں گے. اللہ, یہ قیامت کا منظر ہوگا میرے بھائیوں. اس دن کے لیے کیا تیاری ہمارے پاس ہے؟ ابو داؤد کے اندر ہے ان تحت البحر نارا, کہ سمندر کی تہ میں آگ ہے, آگ نیچے آگ ہوتی ہے. ابو داؤد حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ سمندر کے نیچے سے آگ ہوتی ہے. آگے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, روحوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا. کیا مطلب؟ اس کے بھی کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں. مومنون کو مومنین کے روحوں سے, مشرکین کو مشرکین کے روحوں سے. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین الگ ہو جائیں گے اپنی روحوں کے ساتھ, مشرکین الگ ہو جائیں گے, کافرین الگ ہو جائیں گے, عیسائی الگ ہو جائیں گے, یہودی الگ ہو جائیں گے. اور حدیث بھی ہے المرء مع من احب, کی قیامت کے روز آدمی انہی کے ساتھ ہوگا, اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا جسے دنیا میں محبت کرتا تھا. جیسے دنیا میں آپس میں محبت کرتا, ویسے قیامت کے روز بھی انہی کی کیٹیگری میں ہوگا. دیکھو, مومنین کا ہی ساتھ ہوتے ہیں, کافرین کے ساتھ ہوتے ہیں, مشرکین مشرکوں کے کیٹیگری میں ہوتے ہیں, چوروں کے ساتھ ہوتا ہے, شرابی کے ساتھ اسی کیٹیگری میں اس کی جوڑی دار ہوتا ہے. تو جس طریقے سے جو ہوتا ہے ویسے قیامت کے روز ہونے والا ہے. اسی لیے کہا گیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب روحوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا. یاد رکھو, آگے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب زندہ درغور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بتا ذرا تجھے کس جرم کی پاداش میں, کس جرم کی بنیاد پر تجھے قتل کیا گیا تھا. آج دیکھو, قتل کرنے والے کوئی پیٹ میں مار دے رہا ہے, خواتین تو اکثر پیٹ میں مار دے رہی ہیں بچوں کو دوا کے ذریعے سے. انگنت ایک دن کے اندر کتنے جانیں جا رہی ہیں, قتل کر دیا جا رہا ہے پیٹ کے اندر. کوئی پیدا ہونے کے بعد مار دے رہا ہے, قتل کر دے رہا ہے, کوئی زندہ چلتے چلتے مارا جا رہا ہے, اس کو قتل کیا جا رہا ہے. سینکڑوں قاتل گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر, دندناتے پھر رہے ہیں. قیامت کے روز سارے راز کھل جائے. یوم تبلی السرائر, سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے قیامت کے روز. کچا چٹھا سب باہر ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے روز سینکڑوں قاتل آئیں گے سامنے اللہ کے رب العالمین کے. کوئی سینکڑوں آدمی کا قاتل بن کر کے آئے گا, کوئی عام انسان کا قاتل بن کر کے آئے گا, کوئی آدمی بچیوں کا قاتل آئے گا یا بچوں کا قاتل بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اور کوئی علماء کا قاتل بن کر کے آ جائے گا سامنے. کتنے علماء کو قتل کر چکے ہیں, علماء کا قاتل اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ, سارے قاتل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. سینکڑوں قاتل گھوم رہے ہیں دنیا میں. آج
پیسے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، جھوٹ بول کر کے، پیسے دے کر کے اپنی جان چھڑا لے رہے ہیں پھنسنے کے بعد، لیکن کل قیامت کے روز کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہو، یا کوئی ہو، سب پکڑے جائیں گے، سارے قاتل اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ پوچھے گا اللہ، کیا جواب ہوگا؟ بڑی بے رخی کے ساتھ، بڑی سختی اور بڑی غضبناکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ سوال تو قاتل سے ہونا چاہیے تھا نا، جس نے قتل کیا ہے بچی کو، جس نے قتل کیا ہے انسان کو، سوال تو اس سے ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ کا قرآن عجیب و غریب انداز سے پیش کرتا، سوال کرتا ہے۔ سوال مقتول سے کیا جا رہا ہے، جو قتل ہوا لڑکی سے کیا جا رہا ہے، اللہ لڑکی سے، زندہ درغور کی گئی لڑکی سے سوال کرے گا، قاتل سے نہیں کرے گا۔ اتنا غصے میں ہوگا، کیوں؟ حسرت دلانے کے لیے، دقت اور پریشانی دلانے کے لیے، اس کو آج کا دن یاد دلانے کے لیے، قیامت کے روز کا دن دلانے کے لیے، بطور حسرت اللہ مقتول سے سوال کرے گا، قاتل سے نہیں۔ اتنا غصے میں ہوگا کہ اس سے پوچھے گا ہی نہیں، اس سے سوال تک نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت تک نہیں کرے گا اللہ، اتنا غصے میں ہوگا اس آدمی سے۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آؤ۔ خواتین سے میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں جو پیٹ میں اپنے بچوں کو مار دے رہی ہیں، کل کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کے سامنے۔ دواؤں کے ذریعے سے، کن ذریعے سے مارا جا رہا ہے، بچہ پیدا نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے کیا ہوگا۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے، لوگوں سے شرم و ڈر ہے۔ اللہ کی قسم، ایسا مت کرو، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہوں، اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن سوال ہونے والا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ دیکھو بات آ گئی، سارے دنیا کے جو کارنامے ہیں نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، سب کے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ انسان جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے رجسٹر، اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے نامہ اعمال کا، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا پھر اس کا رجسٹر کھلے گا۔ یہاں کھلا ہے لکھنے کے لیے اس کی برائیوں کو، اس کی نیکیوں کو، اس کے تمام کرتوتوں کو، وہاں کھلے گا پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے نہیں۔ وہاں کھلے گا پڑھنے کے لیے، نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہاں کھلا ہے لکھنے کے لیے۔ یہاں فرشتوں کے حوالے ہے، وہاں انسانوں کے حوالے ہوگا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس کا جیسا کارنامہ ہوگا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس کے ہاتھ میں، دائنے ہاتھ میں دیا گیا، وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اپنے گھر والوں کو ڈھونڈے گا، ان کو دکھائے گا، رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر کے تلاش کرے گا، ان کو دکھائے گا، لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال، میرے مالک نے مجھے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا ہے۔ اور جس کا برا عمل، جس کے برے کرتوت، دنیا میں بے نمازی، دنیا میں بے صدقاتی، دنیا میں گناہوں کا انبار، دنیا میں برا عمل، دنیا میں برا انسان بن کر کے رہا، مومنین کا دشمن، اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن بن کر کے رہا، اللہ کی قسم ہے اسے وراء ظہری، آگے سے نہیں، سامنے سے نہیں، پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ دے کر کے ایسے دیا جائے گا، ایسے دیا جائے گا۔ تب کہے گا کاش کہ مجھے یہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا گیا ہی نہیں ہوتا، کاش کہ پہلے ہی ہمارا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بتائیے ایسا کہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان سب باتوں کو
مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کر کے نکلو اور تیاری کرو ایسے دن کے آنے کے لیے جس دن انسان کے دماغ فیل ہو جائیں گے، بے ہوش پڑے رہیں گے، بے ہوشی کا عالم ہوگا، بے ہوشی کا عالم۔ آگے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، کھال جیسے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں اس کا کھال کھینچتے ہیں تو اندر اوپر سے تو کچھ نہیں دکھتا، اندر سے جب آپ اوپر کا کھال کھینچ لیتے ہیں تو اندر کی ہڈیاں، اندر کے گوشت، اندر کے پوشت، اس کی چربی سب ظاہر ہو جاتی ہے نا، سب نگاہ کے سامنے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اللہ اکبر، آسمان کی کھال کشطت، اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، تب اوپر کی تمام چیزیں دکھنے لگ جائیں گی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس قدر انجام ہوگا اور ایسا ماحول ہوگا، ایسا دن ہوگا، ایسے حالات ہوں گے انسانوں کے سامنے، پھر کیا ہوگا؟ سوچو ذرا، غور کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسا منظر ہوگا، ایسا خطرناک اور ماحول ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے دل لگاتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا توبہ کرتے ہوئے اس دن کے لیے تیاری کرنے کی ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ کر لے، اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچا لے، اور قیامت کے دن عذاب علیم سے ہم سب کو محفوظ فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔